بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ یمن اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے، یمنی بندرگاہیں اور پاور پلانٹس نشانہ۔ تل ابیب میں اسکول تباہ، پارلیمنٹ کے قریب میزائل کے پرزے پائے گئے۔ حوثی عالمی خطرہ بن گئے ہیں، اسرائیل نے لگایا الزام۔ انصار اللہ نے کہا فلسطینیوں کی مدد کرنا مذہبی اور اخلاقی فرض ہے، حماس نے کی تعریف۔ قطر میں غزہ جنگ بندی پر بات چیت، CIA چیف شریک۔ نتن یاہو نے کچن کیبنٹ میں کیا صلاح مشورہ۔ سیز فائر بات چیت کے باوجود اسرائیلی بربریت، 24 گھنٹوں میں 112 فلسطینی جاں بحق۔ عالمی تنظیموں نے کہا نسل کشی کے ثبوت موجود ہیں۔ قاہرہ میں D8 چوٹی کانفرنس، پزشکیان نے کہا اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے مسلم اتحاد ضروری ہے۔ پارلیمنٹ بنی اکھاڑا، MP زخمی، BJP نے راہل گاندھی پر لگایا دھکم پیل کا الزام۔ امبیڈکر کے بارے میں امت شاہ کے بیان پر ہنگامہ، پارلیمنٹ کمپلیکس میں اپوزیشن کا احتجاج، استعفے کا مطالبہ۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان اور نیوٹرل ملک میں کھیلی جائے گی، لمبے سسپنس کے بعد ICC نے اعلان کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے یمن میں بندرگاہوں اور پاور پلانٹس پر حملے کیے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ IDF نے یمن سے حملوں کے بعد جوابی کارروائی کی۔ دوسری طرف یمنی فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے بتایا کہ یمنی فوج نے یمن پر اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے تل ابیب میں حملے کیے۔ ایک سینئر یمنی عہدیدار نے بتایا کہ یمنی فوج نے اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا۔ بتایا گیا کہ یمنی فوج کی میزائل یونٹ نے 2 پیلسٹائن 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کا استعمال کرتے ہوئے تل ابیب پر فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے بتایا کہ یہ آپریشن کامیاب رہا اور اس کے مقصد حاصل کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن دبے کچلے فلسطینی عوام کی تائید میں اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کے قتل عام کے جواب میں کیا گیا۔ یمنی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اسرائیل کی جارحیت سے یمن اپنے مذہبی اور اخلاقی فرض کو نہیں بھول سکتا۔ سینئر فوجی عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ یمن کے خلاف جارحیت میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں کہہ سکتا۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی یمن کے حوثی مسلسل اسرائیل میں حملے کر رہے ہیں۔ میڈیا کی خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب بھی میزائل کے پرزے پائے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اسرائیلی عہدیداروں نے اس پر اب تک خاموشی اختیار کی ہے۔ حوثی حکومت کے ایک عہدیدار محمد علی الحوثی نے کہا کہ یمن میں سویلین ٹارگٹ پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جنگی جرم ہیں۔
اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگاری نے کہا کہ یمن کے حوثی عالمی خطرہ بن گئے ہیں جنہیں ایران کی مدد حاصل ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں تصدیق کی گئی کہ حوثی میزائل حملے میں تل ابیب کے قریب ایک اسکول تباہ ہو گیا۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس حملے میں $11 ملین کا نقصان ہوا۔ اسرائیلی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ IDF کے حملوں میں حوثیوں کی 3 بندرگاہیں تباہ ہو گئیں۔ فلسطینی میڈیا میں یمنی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ حدیدہ اور صنعا گورنریٹ پر اسرائیل کی جارحیت میں 7 لوگ جاں بحق ہوئے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے تل ابیب میں یمنیوں کے حملے کی تعریف کی ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ صنعا اور حدیدہ میں سویلین ٹارگٹس پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ ہمارے ایماندار یمنی بھائیوں نے جوابی میزائل حملہ کیا ہے، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ اسرائیل پر اس وقت تک حملے کرنے چاہیے جب تک وہ نسل کشی پر مبنی جنگ ختم نہیں کرتا۔ ترجمان نے کہا کہ یمن کے خلاف اسرائیل کی جارحیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کا اصل دشمن اسرائیل ہے۔ ایران نے یمن میں سویلین انفراسٹرکچر پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تہران میں کہا کہ یہ حملے عالمی قانون اور UN چارٹر کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ حماس نے ایک اور بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میں یمن کے حملے ایک خطرناک بات ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہم اسے فلسطینی عوام، سیریا اور عرب ملک کے خلاف جارحیت میں ایکسپینشن یا توسیع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن نے حماس کے ساتھ جنگ بندی سمجھوتے کے بارے میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں بلکہ اپنی کچن کیبنٹ کی میٹنگ میں غور کیا۔ اس میٹنگ میں وزیر دفاع اسرائیل کاٹز اور اسٹریٹجک معاملات کے وزیر ران ڈرمر نے حصہ لیا۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب جنگ بندی کی کوششوں کے سلسلے میں CIA کے چیف ولیم برنز خطر میں ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات نوٹ کی گئی کہ نیتن نے بات چیت کا دائرہ صرف 2 عہدیداروں یا وزیروں تک گھٹا دیا ہے، اب وہ صرف اپنے انتہائی قریبی عہدیداروں سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ حماس کے ساتھ بات چیت کی تفصیلات سامنے آئے۔ ڈائریکٹر مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو غزہ جنگ بندی کے لیے قطر میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ جلد سیز فائر ہو جائے گا۔ اس بات چیت کے باوجود اسرائیل غزہ میں حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ حماس عہدیداروں نے بھی اشارہ دیا ہے کہ جنگ بندی کی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ بعض مرحلوں پر مشتمل ایک جنگ بندی منصوبے پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ غزہ میں جلد جنگ بندی ہوگی اور ہوسٹیجز کی رہائی ہوگی۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے کہا کہ ڈیل پر پہنچنا ممکن ہے لیکن اس کا دار و مدار حماس پر ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی جنگ بندی بات چیت کی تصدیق کی۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے، ان میں بچے اور عورتیں بھی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 112 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس طرح اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 45,129 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 1,07,338 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 94 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ کے جبل البلاد میں 6 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ رفح میں 3 اور مغازی میں 4 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ مغربی کنارے کے بلاتا ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی فوج نے ایک حملہ کرتے ہوئے ایک بزرگ فلسطینی عورت کو شہید کر دیا اور 2 کو زخمی کیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ یہ کارروائی نابلس میں کی گئی۔ مغربی کنارے میں دھاوے جاری رکھتے ہوئے 14 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ دھاوے نابلس، رام اللہ، جنین، ہیبرون اور طلکرم میں کیے گئے۔ نابلس ریفیوجی کیمپ میں ایک بزرگ مرد کو بھی گولی ماری گئی اور وہ زخمی ہو گئے۔ چلی کے صدر گیبریل بورک نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن کو جنگی مجرم قرار دیا ہے۔ انہوں نے سینٹیاگو میں فلسطینی بچوں کے لیے رکھے گئے کرسمس پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیتن نے جو کیا ہے وہ جنگی جرم ہے، ہمیں اس پر بہت تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف غزہ بلکہ مغربی کنارے کے واقعات پر بھی ہلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے کہا ہے کہ اسے غزہ میں نسل کشی کے صاف اشارے ملے ہیں۔ تنظیم نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کا عنوان غزہ زندگی موت کے جال میں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل غزہ میں ظالمانہ جنگ کر رہا ہے، انہیں نسل کشی کے صاف اشارے ملے ہیں۔ علاقے سے فلسطینیوں کو بلکہ فلسطینی زندگیوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو پانی سے محروم کر رہا ہے اور یہ نسل کشی ہے۔ دنیا کے 1000 سے زیادہ مشہور میتھمیٹیشینز نے ایک کھلے خط میں دستخط کیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل پر نسل کشی روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔
ڈیولپنگ کنٹریز کے ایک گروپ D8 کی ایک میٹنگ قاہرہ میں ہوئی جس میں مڈل ایسٹ کے حالات، غزہ جنگ اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور دوسرے لیڈرز نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ غزہ جنگ بندی فوری ہونی چاہیے۔ قاہرہ میں D8 ملکوں کے سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی مڈل ایسٹ اور دنیا کے امن کے لیے بہت اہم ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے مسلم اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ اپنے خطاب میں پزشکیان نے کہا کہ غزہ میں مزید تباہی کو روکنا ہم سب کی مذہبی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ D8 گروپ میں بنگلہ دیش، ایجپٹ، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا، نائجیریا، پاکستان اور ترکی شامل ہے۔ اس کانفرنس میں مڈل ایسٹ کے حالات کے علاوہ گلوبل ساؤتھ کے ملکوں کے درمیان معاشی تعاون پر بھی زور دیا گیا۔ لوٹتے انڈیا پارلیمنٹ جمعے کو بی جے پی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان اکھاڑا بن گئی۔ دستور کے معمار B.R. امبیڈکر کی توہین کے مسئلے پر یہ گڑبڑ ہوئی جس کی وجہ سے سابق وزیر پرتاپ چندر سارنگی زخمی ہو گئے۔ بی جے پی نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی نے سینئر رکن کو دھکا دیا، لیکن کانگریس لیڈر نے اس الزام کو رد کر دیا۔ گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب انڈیا بلاک کے ارکان نے احتجاجی بی جے پی ارکان کے دفتر یعنی ان کے پاس سے گزر کر پارلیمنٹ میں داخل ہونے پر اصرار کیا۔ وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے کہا کہ بی جے پی رکن پارلیمنٹ مکیش راجپوت اس گڑبڑ کے دوران زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سارنگی اور راجپوت سے بات چیت کی اور ان کی مزاج پرسی کی۔ اڑیسہ کے بالاسور سے تعلق رکھنے والے بی جے پی لیڈر سارنگی کی پیشانی کی بائیں طرف چوٹ لگی ہے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی نے سینئر لیڈر کو دھکا دیا۔ دوبے نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ راہل، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ آپ غنڈہ گردی پر اتر آئے ہیں، آپ نے ایک بزرگ کو دھکا دیا ہے۔ راہل گاندھی نے نشیکانت دوبے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ خود انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ بعد میں سارنگی کو ویل چیئر پر ایک ایمبولینس گاڑی کے ذریعے رام منوہر لوہیا ہاسپٹل لے جایا گیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نے ایم پی کو دھکا دیا جو مجھ پر گر پڑے اور میں زخمی ہو گیا۔ بعد میں مرکزی وزیروں شیوراج سنگھ چوہان، پرہلاد جوشی نے سارنگی سے ملاقات کی اور ان کی مزاج پرسی کی۔ چوہان نے بتایا کہ سارنگی کو خون روکنے کے لیے ٹانکے لگانے پڑے۔ کانگریس ارکان پارلیمنٹ نے اس دوران لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی اور راہل گاندھی کے خلاف بی جے پی ارکان پارلیمنٹ کے ناشائستہ رویے کی شکایت کی۔ لوک سبھا اسپیکر کو خط لکھتے ہوئے کانگریس لیڈر ملکارجن کھڑگے نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی ارکان پارلیمنٹ نے انہیں دھکا دیا اور وہ بیلنس کھو کر گر پڑے بلکہ نیچے بیٹھ گئے۔ اس کوشش کے دوران ان کے گھٹنے زخمی ہوئے۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے گھٹنے کی سرجری کرائی تھی۔ کانگریس کے احتجاج کے جواب میں بی جے پی کے ارکان نے بھی احتجاج کیا۔ اس دوران انڈیا بلاک کے ارکان پارلیمنٹ نے B.R. امبیڈکر سے جڑے نیلے رنگ کو پہن کر پارلیمنٹ کمپلیکس میں دھرنا دیا۔ یہ لوگ امبیڈکر کے بارے میں وزیر داخلہ امت شاہ کے ریمارکس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ احتجاج کرنے والوں میں کانگریس، DMK، RJD، SP، کمیونسٹ پارٹی اور NCP-SP کے ارکان شامل ہیں۔ اپوزیشن نے چہارشنبے کو امبیڈکر کے بارے میں امت شاہ کے ریمارک کی مذمت کی تھی اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا۔ اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ امت شاہ کے ریمارک دستور کی توہین ہے۔ اس دوران کئی ریاستوں میں امت شاہ کے بیان کے خلاف احتجاج کیا گیا، ان کے پتلے جلائے گئے اور ان سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ ICC نے ہائیبریڈ موڈ میں چیمپئنز ٹرافی 2025 کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں لمبے سسپنس کے بعد ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ اس سمجھوتے کے مطابق ICC مینز چیمپئنز ٹرافی ہائیبریڈ موڈ میں کھیلی جائے گی۔ پاکستان اور ایک نیوٹرل ملک میں یہ چیمپئنز ٹرافی ہوگی۔ ICC مینز T20 ورلڈ کپ 2026 میں انڈیا اور سری لنکا کرائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کو 2028 میں ویمنز T20 ورلڈ کپ کے رائٹس حاصل ہوں گے۔ سمجھوتے کے مطابق چیمپئنز ٹرافی پاکستان اور ایک نیوٹرل مقام پر کھیلی جائے گی، جس کا ابھی اعلان باقی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے
फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम, एबिड सर्किल, सीधी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिड्स, हैदराबाद। यमन और इसराइल के एक दूसरे पर हमले, यमनी बंदरगाहें और पावर प्लांट्स निशाना, तेल अवीव में स्कूल तबाह, पार्लियामेंट के करीब मिसाइल के पुर्जे पाए गए। हूसी आलमी खतरा बन गए हैं, इसराइल ने लगाया इल्जाम। अंसारुल्लाह ने कहा फलस्तीनियों की मदद करना मजहबी और अखलाकी फर्ज है, हमास ने की तारीफ। कतर में गाजा जंग बंदी पर बातचीत, CIA चीफ शरीक, नेतन्याहू ने किचन कैबिनेट में किया सलाह मशवरा। सीज़फायर बातचीत के बावजूद इसराइली बर्बरियत, 24 घंटों में 112 फलस्तीनी जान बहक। आलमी तंजीमों ने कहा नस्ल कुशी के सबूत मौजूद हैं। काहिरा में D8 चोटी कॉन्फ्रेंस, पेजिशकियान ने कहा इसराइली जारहियत को रोकने के लिए मुस्लिम इत्तेहाद जरूरी है। पार्लियामेंट बनी अखाड़ा, MP जख्मी, बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया धक्कमपील का इल्जाम। अंबेडकर के बारे में अमित शाह के बयान पर हंगामा, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में अपोजिशन का एहतजाज, इस्तीफे का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और न्यूट्रल मुल्क में खेली जाएगी, लंबे सस्पेंस के बाद ICC ने ऐलान कर दिया। ये थी आज की खबरें। फिर अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।